ایمان امید محبت یہ تینوں مل جائیں تو ہو جاتی ہے روشن راہیں روشن راہیں روشن راہیں روشن راہیں روشن راہیں یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ تمام پی ایم آئی ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرح نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن راہیں. میرے عزیزو، کلام مقدس میں زبور نویس لکھتے ہیں کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے. تو یہ بہت ہی خوبصورت ورس ہے. راہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو راہیں بہت ساری قسم کی ہوتی ہیں، ٹیڑھی بھی ہوتی ہیں، اونچی نیچی بھی ہوتی ہیں، اور جب ہم راہ پر چلتے ہوئے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لیکن خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ راہ کیسی بھی ہو جس پہ ہم چل رہے ہیں، ٹریک ہمارا کیسا بھی ہو، لیکن خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تیری راہوں میں حفاظت کریں گے تیری. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم آپ سبھی دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے سیٹ پہ ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سیاست سے ہے، اور کامران بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے پنجاب اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ہمارے آج کے مہمان سے. کامران بھٹی، گاڈ بلیس یو اینڈ ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں پاسٹر خالد ناز صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم، ان کے پورے پی ایم آئی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ میں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں. بہت شکریہ جی آپ کا. کامران، آپ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں. جب ہم لفظ سیاست دیکھتے ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ نام ہے اور بہت بڑی خدمت ہے اس کی. سیاست میں آنے کا شوق جو ہے، دلچسپی جو ہے، یہ کیوں اجاگر ہوئی آپ کے اندر؟ دیکھیے سیاسی جو ہے نا شوق، یہ تو مجھ سے پہلے میرے دادا تھے سیاست میں. مینز وراثت میں ہے، یہ آپ وراثت ہی سمجھ لیں. اور وہ ایز اے کونسلر الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے آبائی حلقے سے، آبائی یونین کونسل سے. تو 2 دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا. تو اس کے بعد پھر ان کے بعد کہہ لیں کہ پھر میں نے کی سیاست. اور ہم شروع سے ہی پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے میں نے سیاست کی ہے. اس کے بعد پھر آج سے 2-3 سال پہلے ہی غالباً 2018 میں وہاں پہ مجھے پارٹی نے ذمہ داری دی اور مجھے فیصل آباد ڈویژن کا صدر بنایا. فیصل آباد ڈویژن میں ہم نے گلی گلی کوچا کوچا جا کر اپنے جو مائنورٹیز کے دوست تھے ہم نے ان کو آن بورڈ لیا اور ان کے جو مسائل تھے بالکل ان کو بھرپور طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد پھر پارٹی نے مزید ذمہ داری دی اور انہوں نے کہا جی آپ پنجاب میں آرگنائز کریں پارٹی کو. اور آج کل ہم پنجاب میں آرگنائزیشن چلا رہے ہیں پارٹی کی، پی ایم ایل این کی. کامران، طرح بطرح خداوند آپ کو ترقی دیتا رہا ہے، سرفراز کرتا رہا ہے. یہ خداوند کی ہم اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. سیاست میں جب ہم آتے ہیں تو بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت ساری خدمات ہوتی ہیں. تو اس وقت آپ کی خدمات مین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے سیاست میں آنے کا مقصد ہی خدمت ہونا چاہیے. بالکل. اور جب آپ کی کہہ لیں کہ نیت ہوگی نا خدمت کرنے کی تو خدا بھی آپ کی مدد کرتا ہے. جیسے کہ میں نے جس طرح بھی سوچا تھا کہ میں کسی بھی سیاسی کارکن کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا، یہ سوچ کے آپ نے سیاست کو جوائن کیا. میں نے پھر کیا. اور ہمارے جو مائنورٹی سے ریلیٹڈ لوگ تھے، آپ اس پہ تصدیق بھی کر سکتے ہیں ہر طرح سے کہ وہ لوگ 20 سال سے 25 سال سے پارٹی کے ساتھ چلتے تھے، بے لوس چلتے تھے، اور آج تک ان کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ اکاموڈیٹ یا ایڈجسٹ نہیں کیا گیا تھا. تو مجھے فیصل آباد ڈویژن کا جب صدر بنایا گیا تو ہم نے 4 اضلاع میں، ڈسٹرکٹ جھنگ میں، ٹوبہ میں، فیصل آباد میں اور چنیوڑ میں، ہم نے 4 اضلاع میں وہ پرانے لوگ چن کر ان کو آگے لے کے آئے. ان کو ہم نے نامزد کیا، ان کو عہدے دیے اور وہ لوگ بہت خوش ہوئے. اور آج سے پہلے یہ نہیں ہوا تھا. اور پھر پارٹی نے ابھی ریسنٹلی مجھے میں ایک دفعہ پھر خدا کی ذات کے بعد اور پارٹی لیڈرشپ کا بڑا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پنجاب اسمبلی کے لیے منتخب کیا اور ٹکٹ دیا. تو باقی کی جو خدمت کی بات ہے
وہ خدا خیر کرے آنے والے دنوں میں اگر خدا نے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے بالکل بہت بہتر طریقے سے ہم کریں گے. خداوند کی شکر گزاری کرتے اس بات کے لیے, اس جذبے کے لیے اور اس شوق کے لیے جو خداوند نے آپ کے اندر پیدا کیا ہے کہ آپ خدمت کو اس طریقے کے ساتھ لے رہے ہیں کہ جو لوگ بیہائنڈ رہ گئے ہیں, جن کو چھوڑ دیا گیا ہے, رد کر دیا گیا ہے یا ان کو پیچھے کر دیا گیا ہے, آپ کی یہ پوری وش ہے, آپ کی یہ پوری کوشش ہے, آپ کی پوری یہ لگن ہے کہ ان لوگوں کو آگے لے کے آیا جائے. بالکل ایسے ہی ہوگا. اور اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اس کے لیے کون سی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ آپ نے حاصل کی ہے؟ بیسک ایجوکیشن جی میں نے پرائمری کی تھی اپنے گاؤں سے ہی جی. پھر اس کے بعد میٹرک بھی میں نے اپنے مقامی اسکول سے کیا. پھر جو اپنا ہے ہائر ایجوکیشن جی کہہ لیں کہ میں نے ہائر سیکنڈری اسکول سے ایف اے کیا. جی. تو میں ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ابھی بھی میں اسٹڈی کر رہا ہوں ساتھ. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایجوکیشن یا تعلیم ایک ایسی کہتے ہیں کہ بات ہے کہ جس کو ہم پوری زندگی جو ہے وہ سیکھتے رہتے ہیں. اور بالکل ایجوکیشن کے لیے ہماری پارٹی نے بھی بڑا ایک اچھا انہوں نے رول پلے کیا تھا. پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہائر ایجوکیشن میں ہم نے 2% کوٹا دیا جی کہ جو بڑی یونیورسٹیاں وہاں پہ 2% کوٹا ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارے مائنورٹی سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو وہاں پہ پڑھنے کا موقع ملے. تو کامران میں یہاں پہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جب کوٹے کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی اس بارے میں نا, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں اس کو کیونکہ ان کی رسائی اس تک نہیں ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے پیچھے؟ دیکھیے یہ کوئی ایسی خدمات آپ نے ایسا کوئی قدم اٹھایا ان کے لیے کہ لوگوں کو اویئر بھی ساتھ کیا جائے؟ دیکھیے اس کے لیے ضروری تھا کہ اب اس کو اشتہاروں کے ذریعے یا سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں پہ جہاں تک ہو سکا ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کی کیمپین چلانے کی کوشش کی تھی. لیکن یہ سول سوسائٹی کی بڑی ذمہ داری ہے اور میں آج آپ کے چینل کے توسط سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا طبقہ جن تک رسائی نہیں ہے, جس کو بھی علم ہے وہ یہ ان تک پہنچائیں اور وہ بالکل اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تعلیمی میدان میں اپنا لوہا منوا سکیں اور آنے والے دنوں میں مزید کامیاب ہو سکیں. تو اس کے لیے ہمارے پاسٹر حضرات, ہمارے جو چرچز ہیں پورے پنجاب میں, فیصل آباد میں, ان کو آگے آنا ہوگا, ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں کو آگے آنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر ہمارے نوجوانوں کو آگے نوجوانوں کو. بالکل بات نوجوانوں کی ہی ہے کہ کیونکہ وہ پائنیئر ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی. اور وہ بڑے پیشنیٹ ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں, ان کو بالکل آگے آنا چاہیے. اور اسی امر میں ہمیں جو ہماری پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, انہوں نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں یہ ہدایات جاری کر دی ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم کیمپنگ کرنے جا رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہوگی آپ کے چینل کے توسط سے نوجوانوں سے کہ بالکل وہ کسی صورت ڈسہارڈ نہ ہو کہ ان کے ذہن میں ہو کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. دیکھیں میں مثال بیٹھا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ محنت کریں گے آپ پیچھے نہیں رہ سکتے کسی سے بھی. تو ہم کیمپنگ کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں, تو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں جو شوق رکھتے ہیں سیاست کا, ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں, وہ آئیں پارٹی کو جوائن کریں, ان کو اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ کریں گے. کامران نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اس وقت جو ناظرین, جو نوجوان اسپیشلی ہمیں واچ کر رہے ہیں, اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے ایک بہت ہی زبردست دعوت نامہ بھی ہے کامران کی طرف سے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو اسپیشلی جو ہے, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تبھی تو آپ سب کچھ جو بھی آپ کے اراؤنڈ جو بھی آپ اچیومنٹ لینا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایجوکیشن جو ہے. اچھا کامران مجھے بتائیے گا کہ اس وقت آپ معاشی اور تعلیمی جو مسائل ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے جو معاشی مسائل ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں, اس وقت تو وہ بہت زیادہ ہیں. بالکل. تو معاشی مسائل کے خاتمے کے لیے ہمیں روزگار کے موقع پیدا کرنا پڑیں گے. اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے, آپ نے دیکھا بھی تھوڑے دن پہلے ہی جو ہے وہ 25,000 سے اس کو بڑھا کر عام سیلری کو 32,000 پہ کیا گیا. تو وہ جب بھی آئے انہوں نے بڑا سوچا, لیکن اس کے لیے تھوڑا آپ کو بھی کرنا ہوگا, تھوڑی محنت کرنی ہوگی, تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جدھر آپ جو کر سکتے ہیں وہ بھرپور طریقے سے کریں تاکہ معاشی مسائل جو ہیں وہ ان میں کمی آ سکے اور شرمائے نہ کسی صورت بھی. جو کام جتنا آپ کر سکتے ہیں بھرپور طریقے سے کریں اور خدا آپ کی مدد کرے گا. پھر
جب ہم ڈسارڈ ہو جاتے ہیں تو یقیناً پھر مزید مسائل ہمارے لیے بڑھ جاتے ہیں. بالکل ایک تو پہلے ہی معاشی حالات ویسے ہیں اور جب پھر آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں یا ٹینشنز میں آ جاتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی بھی اس کا حل نہیں ہے. حل نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے یہ سوچ تو بڑی منفی سی سوچ ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی چیز کا کوئی حل نہ ہو. کوئی حل نہ ہو, بالکل حل ہوتا ہے, لیکن بات لگن کی ہے. جب آپ لگن کے ساتھ کریں گے تو سب کچھ ہوگا. بالکل. جی. تو تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تعلیم دیکھیے میرا تو یہ بڑا ایک کہہ لیں کہ میرا برائٹ سا ویژن ہے اس کے اوپر کہ تعلیم جو ہے اس کو عام ہونا چاہیے, اور اس کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں خدا کی ذات کا بھی. اور آج کل تو ایک بڑی اویئرنیس ہے اس کے اوپر. ہماری سول سوسائٹی, ہمارے چرچز, ہمارے پاسٹر حضرات جس طرح کے خالد ناز صاحب ہیں, جی جی, میں اکثر ان کا ویژن دیکھتا رہتا ہوں. وہ بڑا اس پہ فوکس کرتے ہیں, بڑا دیکھتے ہیں اس کو. جی. تو باقی بھی سب کو دیکھنا چاہیے, اور جو اسٹڈی کے اوپر فوکس کریں, جو ہمارے لوگ نہیں کر سکتے, باقیوں کو مل جل کر ان کے بچوں کے لیے سوچنا ہوگا. کچھ نہ کچھ. تو اگر آپ کچھ تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑے دنوں کے لیے ان کا سوچ لیں گے تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ قوم بڑی بلندیوں تک جا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جی. تو تعلیم جو ہے یہ ایک خوبصورت ذریعہ ہے ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے. اگر آپ کہیں کوئی فیل کرتے ہیں, آپ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ کے گھریلو مسائل ہیں, تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے حل ہیں. آپ نے اپنے آپ کو جب آپ ایک تہیہ کر لیتے ہیں, ایک عہد کر لیتے ہیں اپنے ساتھ, ایک آپ مقصد بنا لیتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, وہ مشکلات کیسی بھی ہوں, وہ مسائل کیسے بھی ہوں, معاشی ہوں, تعلیمی ہو, ہم نے ان کو پار کر کے, عبور کر کے ہم نے آگے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے, تو یقیناً خود بخود راستے جو ہیں وہ ہمارے لیے کلیئر ہوتے جائیں گے. اچھا کامران, آپ بتا رہے تھے اقلیتوں کے مسائل پہ ابھی ہم بات کرنا چاہیں گے. تو اقلیتوں کے جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے؟ اقلیتوں کے مسائل تو ویسے تو بہت ہیں, جیسے آپ نے 2-3 کا ذکر کر ہی دیا ہے. جیسے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی مسائل میں ہے. جی. پھر ایجوکیشن ہے, پھر ان کی رہائش ہے, کھانا پینا ہے, باقی ساری چیزیں ہیں. تو مسائل تو بہت سارے ہیں, لیکن ہمیں سوچنا ان کے حل کا ہے کہ کیسے ان کو جو ہے وہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس کا جتنا رول ہے وہ اپنا رول پلے کرے. جی جی. اور میری گزارش ہے نوجوانوں سے کہ وہ تعلیم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ, اور جس طرح سے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, اور میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں, باقی شعبوں میں جانا چاہتے ہیں, جی. تو اسی طرح وہ سیاست کو بھی اختیار کریں. اور نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سیاسی ایکٹیویٹیز کا حصہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو جب آپ سیاست میں ہوں گے, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ہوگا بات کرنے کے لیے, تو پھر ہی آپ قوم کی وہاں پہ نمائندگی کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے پاس پراپر کوئی پلیٹ فارم بھی نہیں ہے تو آپ کہاں پہ آواز اٹھائیں گے اور کون آپ کی آواز سنے گا. تو اس کے لیے بھرپور طریقے سے وہ جس بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے وہ بھرپور طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور میں نے اپنا ویژن دے دیا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس پہ کیمپنگ کر رہے ہیں, تو نوجوانوں کے لیے دروازے کھلے ہیں, وہ بھرپور طریقے سے آئیں, ان کو پوری ان کی عزت افزائی ہوگی. جی. بہت ساری جماعتیں ہیں, لیکن آپ نے نون لیگ کا ہی کیوں چناؤ کیا؟ دیکھیے ایک تو پی ایم ایل این کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میرا ایک موروثی رشتہ جو ہے وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹیز کے لیے پی ایم ایل این جو ہے وہ سب سے اچھی جماعت ہے, کیونکہ یہاں پر یہ واحد جماعت ہے جدھر ایک عام آدمی کو بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور عام آدمی کو اٹھا کر ایم پی اے بھی بنا دیا جاتا ہے. تو باقی جماعتوں میں شاید ایسا نہیں ہے. تو پی ایم ایل این جو ہے یہ اچھی جماعت ہے, کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی مائنورٹیز کے بارے میں اچھی پالیسیاں بنائی ہیں. جیسے کہ جاب کوٹا تھا, میں آج شہباز بھٹی صاحب کا ذکر کروں گا لازمی. جی جی. یہ جاب کوٹا جو تھا 5% کوٹا جس کو آپ کہتے ہیں, یہ شہباز بھٹی صاحب لے کر آئے تھے. جی بالکل. اور لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے, تو ان کی قیادت میں اس وقت کے ہمارے جو مائنورٹیز کے ریپرزینٹیٹو تھے, لیجسلیٹر تھے اسمبلی میں, انہوں نے اس 5% کوٹے کو کیری فارورڈ کیا. مطلب یہ ایک بڑا ایک انقلابی اقدام تھا پی ایم ایل این کا, کہ آج آپ دیکھیں پولیس میں, باقی اداروں میں دیکھیں, آپ کو مائنورٹی سے ریلیٹڈ لوگ نظر آئیں گے. تو وہ اسی وجہ سے آئیں گے
کہ اس کوٹے کو انہوں نے کیری فارورڈ کیا. اب مائنورٹیز کے لیے جو سیٹیں ہوں گی اس پہ صرف مائنورٹیز کے کینڈیڈیٹ ہی لگیں گے, دوسرا کینڈیڈیٹ نہیں آ سکے گا. ایک تو یہ تھا. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں تحفظ کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا تحفظ پی ایم ایل این نے کہہ لیں کہ ان کے لیے کیا ہے مائنورٹیز کے لیے, اور آنے والے دنوں میں مزید وہ کریں گے, اور خدا نے موقع دیا تو ہم بھی اس کے اوپر بالکل اپنا رول پلے کریں گے اور آواز بھی اٹھائیں گے. تو پی ایم ایل این کو ایک تو یہ میری موروثی جماعت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل وہاں پہ عزت ہے, آنر ہے, اور وہ ہماری بات بھی سنتے ہیں بھرپور طریقے سے. جی کامران, آپ بات کر رہے تھے 5% کوٹا جو ہے اور پھر جابس کے حوالے سے, اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھیں گے لیکن ابھی وقت ہوا چلتا ہے شارٹ بریک کا. ناظرین ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن راہی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرح نعیم. کامران, ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے اس 5% کوٹا کی جو شہباز بھٹی صاحب نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اپنے مائنورٹیز کے لیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے, اور تب لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور وہ کوٹا جو تھا وہ ویسٹ ہو جاتا تھا. لیکن اب یہ ریسنٹلی ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ کمپینز کے ذریعے سے, وہ چرچز کے ذریعہ سے بھی, کیونکہ ہمارے بہت سارے مسیحی نوجوان جو ہیں وہ خداوند کا شکر ہے کہ اس وقت وہ سیاست میں ہیں اور اچھی پوسٹ پہ ہیں جیسا کہ آپ ہیں. تو اب جو ہے کوٹا آ رہا ہے, کیا اس کی لمٹ ہے وہ بڑی ہے اور لوگ کیا اس کی طرف رجحان کر رہے ہیں؟ دیکھیے 5% کوٹا جو ہے یہ ایک, میں سمجھوں یہ کہ انقلابی سوچ تھی بالکل, اور انقلابی قدم تھا. اس کے بعد آپ آج دیکھیں, مطلب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, جیسے کہ پولیس ہے, باقی تمام ادارے ہیں, وہاں پر ہمارے آفیسرز بھی موجود ہیں, وہاں پہ ہمارے لوگ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں مائنورٹیز سے ریلیٹڈ. مائنورٹیز میں جیسے کہ ہماری ہندو کمیونٹیز بھی ہیں, ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں, ہمارے کرسچنز ہیں, تو ہماری بہنیں, ہمارے بھائی وہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. اور یہ سب کچھ 5% مائنورٹی کوٹا کی بدولت ہوا, اور وہ اچھی پوسٹوں پر بھی موجود ہیں, بڑے اچھے طریقے سے وہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, اور اپنا جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں, اس میں بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. اور کوٹا جو ہے یہ 5% کوٹا ٹھیک ہے. کوشش کریں گے کہ اگر خدا نے موقع دیا تو اس کے اوپر بات بھی کریں, اس کو بڑھایا بھی جائے. جی کامران, آپ اس وقت جو ہے وہ الیکشن پہ کھڑے ہیں, اور اس کے بعد الیکشن جب ہوں گے تو ہماری وش ہے اور ہماری دعا ہے یہاں سے کہ خداوند آپ کو سرفرازی بخشے. تو کیا ایک بڑی ہوتی ہے نا کہ جب ہم سرفرازی خداوند ہمیں دیتا ہے یا ہم کسی مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری ایک بڑی وش ہوتی ہے, ہمارے دل میں ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ بھئی میں ایسے بنوں گا, یا ایسی یہ خدمت مجھے ملے گی, ایسی یہ پوسٹ مجھے ملے گی, تو میں یہ کام کروں گا اپنی قوم کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. تو آپ کے اندر کیا وش ہے, کیا کرنا چاہیں گے وہ سب پہلی خدمت؟ میری جو, میں جب دیکھتا ہوں نا اپنے نہ صرف مائنورٹیز بلکہ باقی بھی جتنے ایسے بچے جو ڈیزرو کرتے ہیں, جیسے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے, پڑھنے کی بجائے وہ کہیں پہ برتن دھو رہے ہوتے ہیں یا کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں, تو مطلب ایک دل میں ایک بڑا عجیب سا خیال آتا ہے کہ کیوں نہیں پڑھ سکتے. اب میں مائنورٹیز کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل سب کی بات کر رہا ہوں. تو خدا نے اگر موقع دیا تو بالکل ایجوکیشن کے اوپر کریں گے, اور ہمارے جتنے بھی بچے ہیں اس کے اوپر ایک پلان ترتیب دیں گے. ہم سول سوسائٹی کے لوگوں کو ساتھ لیں گے, جو ہمارے چرچز ہیں ان کو ساتھ لیں گے, آن بورڈ لیں گے, اور جتنا ہو سکا ایجوکیشن کے لیے, اور ہمارے جو بچے پڑھ نہیں سکتے کسی نہ کسی وجہ سے, تو بھرپور طریقے سے ان کے لیے کیمپین بھی چلائیں گے, آواز بھی اٹھائیں گے, اور کر کے بھی دکھائیں گے خدا نے چاہا. جی, بیسٹ وشز اس کے لیے آپ کو خداوند برکت دے. بہت ہی اچھا قدم جو آپ اپنے دل میں یہ رکھتے ہیں, یہ ایم ہے آپ کا کہ آپ نے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. اور وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی بچے جو ہیں جو اس وقت لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا وہ بھٹوں پہ کام کرتے ہیں. تو میں ایک کویشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اس پہ بھی بات اٹھی تھی کہ جو ارلی ایج کے بچے ہیں جن کو بھٹوں پہ کام کروایا جاتا ہے, ان سے مزدوری لی جاتی ہے, تو اس کے لیے کیا ابھی تک جو ہے حکومت نے کوئی قدم مزید اٹھایا ہے؟ نہیں, دیکھیے میں تو گزشتہ گورنمنٹ کی بات کروں گا, پی ایم ایل این کی. جی, ہمارے دور میں یہ ایک قانون بنا تھا کہ 18 سال سے کم عمر بچہ
کسی بھی جگہ پہ جاب کرنے کا حل نہیں ہے. بالکل بالکل. اور اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی تھی جس کی نگرانی شہباز شریف صاحب خود کرتے تھے, آنریبل رانا ثناء اللہ صاحب کرتے تھے, کیونکہ وہ لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کرتے تھے پنجاب میں. تو اس کے لیے ہماری ٹاسک فورس نے چھاپے بھی مارے بھٹوں کے اوپر بھی, باقی اداروں میں بھی, اور ایک اچھا خاصا ڈر بن گیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کو جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے لوگ جاب کے لیے. تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی کسی نے نہیں آواز اٹھائی اچھی طرح سے. تو خدا خیر کرے, موقع آئے بالکل ایسے اقدامات کریں گے جس سے ان کا مستقبل بھی محفوظ ہو اور یہ ملک و قوم کے لیے ایک اچھے اور کارمند شہری ثابت ہو. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس سوچ کے لیے. آج بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح محنت مزدوری کرتے ہیں, وہ کسی نہ کسی سبب سے پیچھے رہ جاتے ہیں. کامران, کوٹے کی جب ہم بات کرتے ہیں, پھر سے یہ کویشچن میں اجاگر کرنا چاہوں گی کیونکہ ابھی تک بھی لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے, ان کی یہ مینٹیلٹی ہے کہ وہ واسا میں ہی ہمیں جابس ملیں گی. بھائی نہیں, دیکھیے یہ بات صرف سوچ کی ہے. تو میری گزارش ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں, اپنی سوچ بدلیں. آپ صرف واسا کے لیے نہیں رہ گئے, ٹھیک ہے, یا درجہ چہارم کے لیے نہیں ہے آپ. اب تو یہ بڑی پرانی بات ہے, کوئی میرا خیال ہے پچھلی گورنمنٹ میں ہی یہ ایک پاس ہو گیا تھا اس کے اوپر کہ جہاں کہیں بھی جس بھی ادارے میں کوئی جاب نکلے گی, آپ کو پتہ ہے پہلے کہیں پہ بھی جاب آتی تھی تو سویپر کے لیے آگے مینشن کیا ہوتا تھا کہ صرف مائنورٹی سے ریلیٹڈ کینڈیڈیٹ اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی بڑا ایکشن لیا تھا اور وہ ختم ہوا تھا وہاں سے. اور اس لیے بات یہ کہ آپ بھی اپنی سوچ بدلیں. کیوں نہیں آپ اپنے آپ کو بدل رہے, کیوں نہیں سوچ بدلتے؟ اور کامران, سوچ کی جب ہم بات کریں تو سوچ جو ہے وہ ایجوکیشن ہی بدل سکتی ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ سب سے جو بیسک پوائنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے. بالکل. تو ایجوکیشن کے بغیر یہ سوچ نہیں بدلی جا سکتی. اور یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں بڑی اویئرنیس آئے گی لوگوں کو, اور کافی حد تک آ بھی گئے, تو خدا خیر کرے گا. صرف واسطہ ہی نہیں رہ گئے, ان کو باقی جگہ پہ بھی جانا چاہیے اور اپنے آپ کو تھوڑا پازیٹیو رکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے. کامران, چلتے چلتے ایک اور کویشچن آپ سے کروں گی کہ وومن رائٹ پہ ہم بات کرنا چاہیں گے, تو کیا کہنا چاہیں گے وومن رائٹس کے اوپر آپ؟ دیکھیے, وومن رائٹس کے لیے بڑا کام کیا گیا ہے پاکستان میں, اور پی ایم ایل این کی جب بھی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے بڑا وومن رائٹس کے اوپر بڑا فوکس کیا ہے. بلکہ جو 2018 والا ٹینیور تھا اس میں ہماری جو کرسچین خواتین تھی وہ پارلیمنٹیرین بھی رہی ہیں, اور اس سے پہلے قومی اسمبلی میں بھی رہی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے. تو مطلب یہ ایک بڑی اچھی روایت تھی, اور باقی جگہوں کو بھی آپ دیکھ لیں. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وومنس ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. انہوں نے بھی جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر کام کیا ہے, اپنا ایک انہوں نے اپنا لوہا منوایا. اور نہ صرف آج بلکہ آپ سابقہ دور میں دیکھیں جب پاکستان بن رہا تھا تو فاطمہ جناح کی شکل میں قائد اعظم کے ساتھ جو خاتون بالکل کھڑی ہو گئی تھی, اور انہوں نے ان کا جو ہے وہ ہر کام میں ان کا ساتھ دیا تھا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحب آئیں, پھر آج کل ریسنٹلی ہماری پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحب ہیں, ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہے. تو خواتین کو بالکل ایک ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. تو میں تو مائنورٹیز کی جو وومنس ہیں, جو خواتین ہیں, میں ان سے بھی کہوں گا کہ بالکل آپ کسی سے کم نہیں, آپ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے جو ہے وہ اپنا رول پلے کریں کمیونٹی کے لیے, ملک کے لیے, اور وہ کر بھی رہی ہیں. بالکل بہت ساری خدمات سر انجام دے رہی ہیں اس وقت, اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہماری مائنورٹی سے بہت ساری بہنیں ہیں جو اس وقت سیاست میں اپنی بالکل ایسے وہ سیاست میں بھی ہیں, اور باقی دیگر جو ہمارے جو ڈپارٹس ہیں, جیسے کہ میں اسپیشلی جہاں پہ ذکر کروں گا ہیلتھ سیکٹر کا, وہاں پہ ہماری وہ بڑی ایک ان کی خدمات ہیں. پھر اس کے بعد ایجوکیشن کی طرف آ جائیں, تعلیمی اداروں میں بھی ان کی ایک اچھی خاصی خدمات ہیں, ایک اچھی خاصی تعداد ہے آج. اور آج کل تو میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پولیس میں دیکھیں, رینجر میں دیکھیں, ہماری آرمی میں دیکھیں, باقی تمام اداروں میں دیکھیں, تو مائنورٹی سے ریلیٹڈ خواتین آپ کو نظر آئیں گی, اور خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے. تو بالکل وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اور ان کو کرنا بھی چاہیے, اور ان کا حق ہے یہ کہ وہ اپنی خدمات جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے وہاں پہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے. تو کامران, ایک چھوٹا سا میسیج جو اس وقت نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا آپ دینا چاہیں گے ان کو؟ میری آپ کے چینل کے توسط سے, اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ خالد ناز صاحب کے جو چینل ہے پی ایم آئی, اس کے توسط سے تمام میرے دیکھنے والے نوجوانوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ جدھر بھی ہیں
جتنا رول پلے کر سکتے ہیں کریں. اور میں پھر وہی کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز سے ڈسہارڈ نہ ہوں اور سیاسی جماعتوں میں شامل ہوں. PMLN میں آئیں, ہمارے ساتھ ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, اور بھرپور طریقے سے ملک و قوم کی خدمت کریں. اپنے اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں, اور آپ کو کسی صورت بھی جو ہے وہ ہم ڈسہارڈ نہیں کریں گے, آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے. اور آپ کے جو مسائل ہیں, جو آپ کے جینین ایشوز ہیں, جو آپ کے لیگل ایشوز ہیں, اور وہ ایشوز جو پاکستان کا آئین آپ کو ایک معزز شہری کے طور پر دیتا ہے, اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں, اور بالکل آپ کے ساتھ فرنٹ فٹ پر آ کر پاکستان کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بھرپور طریقے سے رول پلے کریں گے. اور بھرپور طریقے سے آپ بھی اس کے لیے رول پلے کریں, اور زیادہ سے زیادہ سیاست میں انٹرسٹ لیں, اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں, اور پاکستان کے لیے دعا کریں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ کامران, آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں, اور آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی ہے ہماری, اور بہت سارے لوگوں نے اسے برکت پائی ہے. ناظرین, بات وہی ہے کہ سوچ ہماری کیسی بھی ہو, وہ سوچ جو ہے وہ ایجوکیشن, تعلیم جو ہے وہ بدل سکتی ہے. تو تعلیم جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں, اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں, اور کوشش کریں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ سیاست میں بھی آئیں, اس کو جوائن کریں. بہت اچھا یہ ایک ٹول ہے اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے. تو خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اپنا اور اپنی عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں. گاڈ بلیس یو آل.